تعلیم اور ٹیلی ویژن دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیجئے تو بنی نوع انسان کی روشن خیالی کے لیے اب تک کا سب سے طاقتور آلہ کار سامنے آئے گا۔ پال اے واکر۔ اگر یہ عوامی ذرائع ترسیل قائم شدہ مرئی اور غیر مرئی ثقافت کو صرف کمزور کرنے یا اسے بگاڑنے کا ہی کام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی ماہیت میں خرابی کا عنصر شامل ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوگا کہ ہم نئی زبانوں پر عبور حاصل کرنے میں ناکام رہے اور انہیں اپنے ثقافتی ورثے کا جزو نہیں بنا سکے۔ ایک تجزیاتی سروے کے تحت یہ نئی صورتحال کلاس روم کے لیے ادب و تہذیب کی بنیادی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب مطبوعہ کتاب پہلی بار منظر عام پر آئی تو اس سے زبانی تعلیم و تعلم کے طریقہ کار کو خطرہ لاحق ہو گیا اور اس طرح کے کلاس روم وجود میں آ گئے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ طالب علم اپنے نصاب، اپنی لغت اور اپنے قواعد کو خود تیار کرنے کے بجائے مطبوعہ مواد کا سہارا لینے لگے۔ اب وہ ایک نہیں بلکہ کئی زبانیں سیکھ سکتے تھے، لیکن آج یہ نئے ذرائع ترسیل روایتی کلاس روم کو تقویت بخشنے کے بجائے ان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس خوف و خطرے کے ازالے کے لیے سینما اور ٹی وی کو ہدف ملامت بنانے کی رسم اس طرح قائم ہو گئی ہے جیسے کسی زمانے میں کامکس کو حقیر و ذلیل سمجھ کر اسے کلاس روم سے باہر رکھ دیا گیا تھا۔ اسلوب اور مواد کے نقطہ نظر سے جب ان کے اچھے اور برے عناصر کو دوسرے فنون و کمالات کے ساتھ رکھا جائے گا تو یہ اساتذہ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکتے ہیں۔ مارشل میکوان۔ موجودہ دور میں اکثر لوگ زیادہ تر معلومات ریڈیو، ٹی وی، فلم، اخبارات و رسائل، کتب، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم بہت سی باتیں اپنے گھر، کلاس روم اور فرداً ترسیل و ابلاغ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی میدان میں اب ہم کلاس روم اور عوامی ذرائع ترسیل کے باہمی رشتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد کا ماحول زیادہ سے زیادہ ذرائع ترسیل پر منحصر ہوتا جا رہا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور آڈیو کیسٹ وغیرہ تفریح طبع کے ساتھ کسی حد تک تعلیم و تعلم کا ذریعہ بھی بنتے جا رہے ہیں۔ عوامی ذرائع ترسیل کی تکنیک گھروں کے علاوہ کلاس روم میں بھی اپنا عمل دخل حاصل کر رہی ہے، جس سے کلاس روم کی تعلیم مزید بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ اساتذہ اور والدین کے ذہنوں میں عوامی ذرائع ترسیل کا پہلا تصور تعلیم کے مقابلے میں تفریح طبع کے طور پر ابھرتا ہے۔ عوامی ذرائع ترسیل اور عوامی ترسیل و ابلاغ کی نوعیت۔ نئی الیکٹرانک آلہ جاتی تدابیر اور اطلاعاتی دھماکے کے نتیجے میں عوامی ذرائع ترسیل اور ترسیل و ابلاغ کو ایک خطرناک دشمن کے بجائے ایک خیرخواہ دوست سمجھنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اخبارات و رسائل اور کتب کے ساتھ ریڈیو، ٹی وی اور فلم جیسے تکنیکی ذرائع کو عوامی ابلاغ کے عمل سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ عوامی ابلاغ ایک عمل ہے اور عوامی ذرائع ترسیل ایسی آلہ جاتی تدابیر ہیں جن کا کام کسی ماخذ سے حاصل ہونے والی خبر و اطلاع کو وصول کنندہ تک پہنچانا ہے۔ اس اعتبار سے تعلیمی میدان میں یہ ذرائع اساتذہ سے حاصل ہونے والی کسی خبر یا ہدایت کو طالب علموں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے عوامی ذرائع ترسیل کی تکنیک کے بغیر عوامی ترسیل و ابلاغ کا عمل ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک جدید تکنیک کا معاملہ ہے تو اس کا استعمال عوامی ابلاغ کے ساتھ گروپ اور کلاس روم کی تعلیم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ عوامی ترسیل و ابلاغ کی ایک خاص قسم ہے جس میں وصول کنندہ نسبتاً کثیر التعداد، مختلف النوع اور نامعلوم ہوتے ہیں۔ کلاس روم میں عام طور سے باہمی متجانس وابستگی ہوتی ہے، یعنی طالب علموں کا ایک عام مقصد حصول تعلیم ہوتا ہے، جو کم تعداد میں ہونے کے ساتھ ایک دوسرے سے باہمی طور پر متعلق اور متعارف ہوتے ہیں۔ لیکن عوامی ابلاغ کی نوعیت عوامی، سریع السیر اور غیر مستقیم ہوتی ہے، جس کی روح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عوامی ابلاغ ایک ایسا منظم ابلاغی عمل ہے جو سرمایہ کے علاوہ مہارت اور مختلف تکنیکی ماہرین پر منحصر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایک ایسا جدید عمل قرار پاتا ہے جو نسبتاً کثیر التعداد، مختلف النوع اور نامعلوم وصول کنندگان تک رسائی حاصل کرتا ہے، جس میں متعلقہ اطلاعات و معلومات عموماً نشر کی جاتی ہیں، جن سے زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں مستفیض ہوتے ہیں اور جن کی نوعیت غیر مستقیم ہوتی ہے۔
یہ ابلاغ کے ایسے پیچیدہ نظام کے اندر عمل پیرا ہوتا ہے جس کے لیے بڑے سرمایے کے ساتھ مختلف ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوامی ذرائع کا ترسیل تفاعل۔ عوامی ذرائع ترسیل اپنی دیگر خدمات کے ساتھ خبر و اطلاعات فراہم کرنے، ان کی توضیح و تشریح کرنے، لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان کے لیے تفریح طبع کے سامان مہیا کرنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں۔ یہ غیر ارادی تعلیم کے علاوہ جو دیگر پروگراموں سے حاصل ہوتی ہے، رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ غیر ارادی تعلیم ثقافتی نشر و اشاعت کے علاوہ متعدد تفریحی پروگراموں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ تمام امور ایک دوسرے سے باہمی طور پر متعلق ہیں اور تعلیمی نوعیت کے حامل ہیں، اس لیے تعلیمی کام کاج میں ان کا استعمال بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ عوامی ذرائع ترسیل کا ایک اہم کام تفریح و انبساط کے سامان فراہم کرنا ہے۔ اس میں زیادہ تر پالیسیوں سے متعلق تفصیلات کے باوجود تعلیمی کام کاج کو دوسرے درجے کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا پروگرام جو ایک بڑے طبقے کے لیے ہو تعلیمی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے؟ یہاں ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تعلیمی پروگرام تفریحی نوعیت کے نہیں ہو سکتے یا انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمارا مقصد یہ ہے کہ تفریحی پروگرام تعلیمی اور ثقافتی اور افادی نوعیت کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کسی پروگرام کا اولین مقصد اگر تعلیمی ہے تو وہ لوگوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم وسیع نوعیت کا ایک اجتماعی کام نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ حصول تعلیم کے لیے طالب علموں کی ذاتی ضروریات، دلچسپیاں، ان کی نفسیات اور تعلیمی تکنیک ایسے عناصر ہیں جو یک رخی عوامی ابلاغ کے ذریعے اس مقصد کی حصولیابی میں حائل ہو جاتے ہیں۔